شو الوضع يا عيال؟ شو الوضع يا عيال؟ ايش الوضع یا عیال، اس کا مطلب ہے کیا حالات ہیں، کیا کنڈیشن ہے۔ عش کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے، کیا کو کہتے ہیں۔ الوضع، الوضع جو ہے صورتحال کو کہتے ہیں، کنڈیشن کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو موجودہ صورتحال ہو۔ اور عیال جو ہے ایک سلینگ عربک کا لفظ ہے جس کا مطلب لڑکے، بچے، گھر والے، یا پھر آپ کے جو یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں ان کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اے لڑکو، اے شباب، ٹھیک ہے نا، اس قسم کا جو ہے اس کا میننگ بنتا ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، عش الوضع یا عیال، جس کے میننگ ہے کیا حالات ہیں، کیا کنڈیشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ چلے میں آپ کو ایک اور جملہ بنانا بھی سکھا دیتا ہوں۔ اگر جیسے ماشاءاللہ سے آج کل جو حالات ہیں کافی خراب ہیں، اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ تمہاری طرف کیسے حالات ہیں تو کیسے پوچھیں گے؟ اگر آپ کو آتا ہے تو کمنٹس میں لکھیں، نہیں آتا تو یار میں ہوں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم بولیں گے کیف الوضع عندکم، یعنی کہ جمع کے لیے ہے۔ عندک کا مطلب تمہارے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے ہاں بھی بول سکتے ہیں، اور عندکم تم سب کے ہاں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ عندک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن الوضع لازمی بولیں گے۔ الوضع کا مطلب جو ہے حالات ہوتے ہیں، کیف کا مطلب کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیف الوضع عندکم، الاوضاع بولتے ہیں بہت سارے حالات، حالات کی جمع جو ہے وضع کی جمع الاوضاع ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ نے پوچھنا ہے چھوٹے سے حالات تو پھر جسٹ الوضع بولیں گے، ٹھیک ہے نا۔ الوضع عندکم، تو یہ جملہ ایکوریٹ ہوگا۔ اگر سنگل پرسن ہے تو جسٹ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کیف الوضع عندک، ٹھیک ہے۔ اگر جمع کے لیے بولنا ہے تو پھر ہم بولیں گے کیف الاوضاع عندکم۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ لازمی کرنا ہے، یعنی کہ اپنے عربی دوستوں کے پاس جہاں جہاں آپ کی گیدرنگ ہے وہاں پر سب سے پہلے آپ پوچھیں گے السلام علیکم، پھر آپ کہیں گے کیف حالک، پھر آپ پوچھیں گے کیف الاوضاع یا پھر کیف الوضع عندک، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں پھر کیسا امپریشن پڑتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت اچھا امپریشن پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں، پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک نیا جملہ۔ هات الدراهم. هات الدراهم. ہت الدراہم، اب جب بھی کوئی چیز ہم کسی سے مانگتے ہیں تو یا تو آپ جیب بول دیتے ہیں یا رکب بول دیتے ہیں، جو کہ لفظ غلط ہے۔ آپ نے بولنا ہے ہاتھ، ہاتھ سے، یعنی کہ یہ نکلا ہے ہاتھ، ہاتھ میں دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو ویسے آسان کر کے بتا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ دو۔ دراہم کا مطلب ریالات، مطلب رقم، پیسے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آتا دراہم یعنی کہ دراہم دو۔ اور ٹھیک اسی طرح جب بھی آپ نے کوئی چیز مانگنی ہو کسی کو تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاتھ، جس طرح بولتے ہیں نا جیب ہاضا، جیب مویا، جیب قلم، جیب فلاں، تو آپ ہاتھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہاتھ بڑھا کر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہاتھ فلوس، ہاتھ دراہم، ہاتھ مفتح سیارہ، ہاتھ مفتح البیت۔ بہت سارے جملے ہیں جو بھی اس ٹائم آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، آپ کمنٹس میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں چیک کروں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے عربک بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خذ. الحين كم حقي منها؟ خذ. الحين كم حقي منها؟ خذ الحين کم حقی منہا، سب سے پہلے وہ کہتا ہے خود، یعنی کہ یہ لو، جیسا کہ اس نے رقم کا مطالبہ کیا، پھر کہتا ہے الحین کم حقی منہا۔ الحین کا مطلب ابھی ہوتا ہے، کم حقی یعنی کہ میرا کتنا ہے، میرا حق کتنا ہے، منہا یعنی کہ اس میں سے، اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، منہا، منہو، ٹھیک ہے، منی، منک، یہ تمام ڈیٹیلز میں جو ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، جیسے کہ آپ تھمبنیل پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی تو آپ جا کر منی، منک پر جو ہے میں نے ویڈیو جو ڈیٹیل میں بنائی ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ سیکھ سکتے ہیں کہ منہا کا جو ہے کہاں کہاں کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 30 جملے ہیں تو آئی تھنک یہ انف ہیں۔ تو چلے آ جاتے ہیں ٹاپک پر۔ خود یہ لو، الحین کم حقی منہا، یعنی کہ اب اس میں سے میری کتنا جو ہے میرا حق ہے یا میری کتنی رقم ہے، ٹھیک ہے۔ عقب المصاريف والاغراض اللي احنا شرينا لكل واحد منكم 50 ريال. عقب المصاريف والاغراض اللي احنا شرينا لكل واحد منكم 50 ريال. عقب المصاريف والأغراض اللي اشتريناها على كل واحد منكم 50 ریال۔ جملہ تھوڑا طویل ہے اس لیے میں ایک ایک لفظ کر کے سکھاؤں گا،
تو ویڈیو پر اچھے سے توجہ دے رہے ہیں۔ عقب کا مطلب ہوتا ہے بعد، پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ المصاریف یعنی خرچوں کے پیچھے، والاغراض جو ہے سامان کو کہا جاتا ہے، اور الی کا مطلب جو، اشترینہا یعنی کہ جو ہم نے خریدا ہے، علی کل واحد یعنی کہ ہر ایک پر منکم تم سب میں سے 50 ریال بنتے ہیں۔ اب دیکھیں جملہ کتنا طویل ہے اور ایک ایک لفظ کر کے میں نے سکھایا ہے۔ پروننسیشن کے ساتھ دوبارہ سن لیں۔ بعد یا پھر عقب المصاریف والاغراض اللي اشترينها على كل واحد منكم 50 ریال، یعنی کہ خرچوں اور جو چیزیں ہم نے خریدیں ان کے بعد تم میں سے ہر ایک پر 50 ریال بنتے ہیں۔ اگر جملے کی سمجھ آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ لائک بھی کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن کورسز بھی کرا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو PDF بک چاہیے جس میں یہ طرح طرح کے جملے میں نے ایڈ کیے ہیں جس کو سیکھ کر آپ گھر بیٹھے عربک سیکھ سکتے ہیں، تو ابھی تک آپ نے اگر کتاب نہیں خریدی تو کتاب کو خرید کر اس سے گھر بیٹھے اپنا لینگویج عربک کورس جو ہے مکمل کریں۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سلامات يا ابوي، اهدى من كذا. سلامات يا ابوي، اهدى من كذا. سلامت یا بویا اہدا من کذا۔ اب ایک شخص اس میں سے چلا کر بولتا ہے، جس طرح سے حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے تو اس کو یہ حساب پسند نہیں آیا، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے سلامت یا بویا، یعنی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سلامتی سے یہ نکلا ہے، یعنی کہ اے بابا، جیسے ہم بولتے ہیں یا بویا بویا بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے اس کے میننگ تو بابا کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا بویا، ٹھیک ہے۔ سلامت یا بویا مطلب خیر ہو، سلامتی ہو۔ اہدا من کدا یعنی کہ تھوڑا سے آرام سے، اس طرح سے نہیں، تھوڑا سا آرام سے، کیونکہ حساب کتاب کی بات ہو رہی تھی اور اس شخص کو جو ہے اس کا حساب کتاب پسند نہیں آیا، تو اس لیے وہ چونک کر کہتا ہے ایک دم اونچی آواز میں، سلامت یا بویا اہدا من کدا، یعنی کہ آپ پر سلامتی ہو، ذرا آرام سے، تھوڑا احتیاط سے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کہا ہے اگلے جملے میں ہم سنیں گے۔ وحيد ياخذ اكثر مننا ليه؟ وحيد ياخذ اكثر مننا ليه؟ وحید یاخذ اکثر مننا لے۔ اب اس نے جو ہے ورود کیا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے وحید یاخذ یعنی کہ وحید جو لے رہا ہے، اکثر مننا یعنی کہ ہم سب سے زیادہ۔ اکثر کا مطلب زیادہ ہوتا ہے اور مننا ہم سب سے، اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے لے، مطلب ایسا کیوں ہے، وائی، ٹھیک ہے۔ وحید یاخذ اکثر مننا لے۔ اب یہ سوال جو ہے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص پیسے زیادہ لے رہا ہو تو اس موقع پر آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ کیوں جو ہے دیا جا رہا ہے یا وہ لے رہا ہے، اور ہمیں کم کیوں ملا ہے۔